ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ اللہ اور قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا، تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو سفر طے کرنا ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو۔ اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ
लेने दो। ये कहां आते हैं? कम अज कम शबे बारात के बहाने, मेराज के बहाने, कद्र के बहाने मस्जिदों में आते हैं तो आने दो, इन्हें शुकूक में मुब्तला न करो। अरे मौला अली का फरमान तो आपको बताऊं, हैरत होगी। दरअसल इल्म का फुकदान है, जिहालत है, किताबें नहीं पढ़ते, इसलिए गलत बातें अवाम में आम करते हैं। फज्र का वक़्त है, मौलाए कायनात मस्जिद में नमाज के लिए आए, बैठ गए, वक्त निकल गया। वक्त समझ रहे, वक्त निकल गया। एक बंदा अवाम में से आया और अभी तुलू हो रहा था सूरज, नमाज शुरू करने लगा कि जब सूरज तुलू हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये मसला तो है ना, बोलो है। लेकिन मौला अली ने उसको मना नहीं किया। किसको? वो अवाम में से जो शख्स था उसको मना नहीं किया, आंधली आपने उसको पढ़ने दिया। मौला आप बाबे मदीनतुल इल्म है, आपने इसे रोका क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं कि तुलूए आफ्ताब के वक्त कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखो जो अहले इल्म है उनके फतवे का अंदाज क्या है, जो अहले इल्म है उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। कौन इल्म? आलिम नहीं, बाबे मदीनतुल इल्म, नबी का शागिर्द, जिसने नबी पाक की जबान चूस चूस कर इल्म हासिल किया, वो बाबे मदीनतुल इल्म। कहते हैं ओ मसला बताने वाले, मुझे ये मसला मालूम है कि तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बंदा अवाम में से है, अगर मैं इसको अभी रोक देता ना फिर ये नमाज फजर कभी नहीं पढ़ता। यानी दिन भर इतना बिजी हो जाता, मसरूफ हो जाता कि ये नमाज फजर फिर छोड़ देता। अरे तुलू के वक्त पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है। ये बारीकियां खवास के लिए है, ये बारीकियां खवास के लिए है, कब पढ़ो कब ना पढ़ो। लेकिन अवाम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो आते ही नहीं, तो फरमाते ममनू वक्त में पढ़ रहा है लेकिन पढ़ तो रहा है ना, उसे पढ़ने दे। ये मौला अली का फतवा है। आप बताएं, अब इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत नतीजा खस करते हैं, अगर खवास के नजदीक अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना अवाम का तरीका नामुनासिब हो तो भी अवाम को अल्लाह के जिक्र से रोका न जाए। नामुनासिब तौर पे जिक्र कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर तो रहे। जब नामुनासिब तौर पर अवाम अगर अल्लाह का जिक्र करें तो उन्हें मना नहीं किया जाएगा। ये मौलाए कायनात का फतवा है। तो जो तरीका हदीस से साबित हो, जो तरीका सहाबा से साबित हो, उस पर क्यों मना किया जाएगा? इसलिए लोगों, किसी की बात पे कान न धरो, अपने अल्लाह से मगफिरत का सवाल करो। अल्लाह तुम्हारी हमारी सबकी मगफिरत फरमाए। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।